صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یہ حدیث قدسی ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ اب نماز کو تقسیم کر دینے کے بعد آگے جو ارشاد ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ نماز دراصل کس چیز کا نام ہے۔ فرمایا کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے بیچ میں تقسیم کر دیا ہے جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، قال اللہ، تو اللہ رب العزت اس بندے کو جواب دیتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ یعنی نماز کو تقسیم کرنے کی بات ہو رہی ہے اور بات سورہ فاتحہ پر آ جاتی ہے، یعنی کہ نماز دراصل ہے ہی سورہ فاتحہ، اور ہم سورہ فاتحہ کا، اس کی تلاوت کا، خصوصاً فرض نماز میں امام کے پیچھے اس کا کتنا خیال کرتے ہیں یہ ہم سب دیکھ لیں۔ اکثریت سورہ فاتحہ پڑھتی ہی نہیں ہے امام کے پیچھے، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ امام نے پڑھ لیا بس کافی ہے، جبکہ جب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا تو میں نے ابتدا میں ہی احادیث پیش کر دی تھی کہ مقتدی کے لیے بھی سورہ فاتحہ کی تلاوت ضروری ہے۔ لہٰذا آپ سب سے، کیونکہ مسئلہ صرف سمجھنے کا نہیں ہے، سمجھ کر عمل بھی کرنا ہے، تو آپ سب اپنی نمازوں کی اصلاح کریں، نماز کو قرآن و سنت کی روشنی میں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ عبادات کا معاملہ ہے، اس میں ہماری مرضی نہیں چلتی، اس میں کسی کی رائے نہیں چلتی، کسی کا فتویٰ نہیں چلتا، اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چلے گی بس، کیونکہ کلمے میں صرف دو ہستیوں کا نام ہے، کلمے میں کسی تیسرے بزرگ کا نام نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہیں سے دین شروع ہوتا ہے، یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ لہٰذا اپنی نمازوں کی اصلاح ضرور کریں۔ سنیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کی بات کو اتنے غور سے سنتا ہے، اتنے توجہ سے سنتا ہے کہ جب وہ یہ کہتا ہے تو اللہ جواب دیتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، تو اللہ فرماتا ہے اثنى علیہ عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، جب بندہ یہ کہتا ہے قال اللہ مجدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ ایک روایت میں ہے فَوَّضَ إِلَيَّ عبدی، میرا بندہ اپنے سارے معاملات کو میرے سپرد کر چکا ہے۔ وَإِذَا قَالَ، اور جب بندہ کہتا ہے، اور آج اس آیت پر ہم پہنچے ہیں، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، قال اللہ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، تو اللہ فرماتا ہے اب یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں تقسیم ہو گئی نماز۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، پہلی تین باتیں میرے بندے نے کی، میری تعریف میں، میری تمجید میں، میری بزرگی میں، میری ثنا میں، اور یہ میرے اور اس کے بیچ تقسیم ہو گئی۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اب جو میرا بندہ مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ اور وہ بندہ کیا مانگتا ہے؟ اهدنا الصراط المستقیم۔ اس پر ہم آگے بات کریں گے انشاءاللہ۔ آج ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین پر بات کریں گے۔ یہ دراصل عربی کا ایک اس کے قواعد کا معاملہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو ہوگا نعبدو کا، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ہم صرف خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو پھر یہ کا کی ضمیر جو مفعول کی ہے وہ بعد میں نہیں رہے گی بلکہ اس سے قبل آئے گی، اور حصر کے لیے، زور کے لیے مرفوع متصل ہوگی، یعنی کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی خاص طور پر عبادت کرتے ہیں، یعنی تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔
اور اگر کوئی بندہ اللہ کے سامنے ایاک نعبد کہے لیکن عبادت کسی اور کی بھی کرے تو یہ درست ہوگا، لیکن لوگ کرتے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والے نماز میں ایسا کام کرتے ہیں، آپ سوچیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو رہا ہے، اس لیے کہ عبادت کا مفہوم صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ کے آگے سجدہ کیا جائے، عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے، اس لیے کہ سورہ یاسین میں اللہ رب العزت نے فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے آدم کی اولاد کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی شیطان کی عبادت کہاں ہوتی ہے، کون کرتا ہے؟ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ شیطان کی پیروی نہ کرنا، اس کی اطاعت نہ کرنا۔ معلوم ہوا کہ لفظ عبادت میں اطاعت شامل ہے، تو نام تو لیں اللہ کا، اطاعت کریں کسی اور کی، بات اللہ کی آ جائے اس کی بات کو چھوڑ دیں لیکن کسی اور کی بات کو پکڑ لیں، تو یہ اللہ کی عبادت ہوئی نہیں ہوئی۔ پھر سورہ زاریات میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یعنی اگر اس سے مراد یہ لیا جائے کہ صرف اللہ نے نماز کے لیے ہمیں پیدا کیا تو اس کا مطلب باقی سارے کام ہمارے غلط ہو گئے، کھانا پینا، شادی بیاہ، سونا جاگنا، کاروبار کرنا، نوکری کرنا، مزدوری کرنا، یہ سب غلط ہو گیا؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مقصد یہ کہ ہم شادی بھی کر سکتے ہیں لیکن اللہ کی شریعت کے مطابق، ہم کاروبار بھی کر سکتے ہیں لیکن شریعت کے مطابق، مزدوری بھی کر سکتے ہیں لیکن شریعت کے مطابق، کھانا بھی کھا سکتے ہیں لیکن حلال اور حرام کی تمیز رکھتے ہوئے، پی بھی سکتے ہیں لیکن شریعت کے اصولوں کے مطابق، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ سارا کا سارا شریعت کے قوانین کے دائرے میں ہوگا تو وہ سب اللہ کے پاس عبادت لکھا جائے گا، اور اگر وہ کام ہم نے اللہ کی نافرمانی میں کیے تو وہ سب گناہ میں لکھا جائے گا۔ یعنی عبادت کا مفہوم اتنا وسیع ہے کہ سارا اسلام اس میں آ جاتا ہے، اور جب ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو ہم اس سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نماز بھی تیرے سامنے ادا کرتے ہیں، ہم عبادت تیری کرتے ہیں، ہم اطاعت تیری کرتے ہیں، ہم ساری زندگی تیرے اصولوں کے مطابق گزارنے کا وعدہ کرتے ہیں تجھ سے اس نماز میں۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اب جو میرا بندہ مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ لہٰذا عبادت کے اس وسیع تر مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی زندگیوں میں اسلام کو داخل کریں اور خود بھی اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ کیسے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، سورہ بقرہ میں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنی مرضی کے اسلام کو تو اختیار کر لیا اور جو خواہش کے خلاف ہے، معاشرے کے خلاف ہے، جس پر تمہیں ڈر لگتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے تو اس پر کہو نہیں یہ اسلام جو ہے نا یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، یا کہو نہ لیکن عمل نہ کرو۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ ہمارے بھائی وہ اپنی سوسائٹی کے پریشر کی وجہ سے بہت سارے دینی کام نہیں کرتے، وہ یہ کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے شادی میں ڈھول نہیں کیے، میں نے اگر یہ سارے کام نہیں کیے جو ہوتے ہیں شادیوں میں تو لوگ کہیں گے یہ شادی ہے یا جنازہ ہے، اگر میں نے داڑھی رکھ لی تو لوگ کہیں گے ہیں اتنی سی عمر میں داڑھی رکھ لی مولوی بن گیا، اگر لڑکی پردہ کر لے تو اس سے خوف ہوتا ہے کہ میری سہیلیاں کیا کہیں گی، پردہ کر لیا۔ یعنی کہ یہ باتیں لوگوں کے دباؤ میں آ کر ہم اللہ کی کھلی نافرمانی کر جاتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ کو کتنا اس وقت اس بات پر ہماری غضب آتا ہوگا کہ یہ کیسا بندہ ہے میرا، کہتا ہے ایاک نعبد اور بات کسی اور کی مانتا ہے، میری بات چھوڑ دیتا ہے۔ تو لہٰذا ایاک نعبد کا بہت وسیع مفہوم ہے، میں نے تو بہت مختصر آپ کو سمجھایا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی نمازوں کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ جب آپ نمازوں میں اللہ کی طرف توجہ کریں گے تو رب آپ کی طرف متوجہ ہوگا، اور جب رب متوجہ ہو جائے
تو یقین جانیے آپ کے ہر کام میں اللہ رب العزت خیر و برکت داخل فرما دے گا. کل انشاءاللہ اس پر تھوڑی سی اور بات کریں گے اور پھر ایاک نستعین. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. استغفر اللہ.